ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، اللہ کا وہ کلام ہے کہ زمانے نے اپنی روش بدلی، کتاب 100 سال کے بعد پرانی۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ ناسا والے کہتے ہیں ہمارا سائنس جب آگے بڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے قرآن وہاں پہلے ہی موجود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس وجہ سے قرآن سے سائنس سے وہ جھگڑا کرے جس کو پراپر دماغ نہ ہو، کیونکہ سائنس کبھی یہ نہیں کہتا اس نے زمین بنائی ہے، سائنس کبھی نہیں کہتا اس نے آسمان بنایا ہے، وہ صرف ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ سورج اتنے درجے حرارت پر نکل کر اتنے درجے حرارت پر ڈوبتا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے بنایا ہے، بلکہ سنو، لوگوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک چڑیا بھی بنائی ہے۔ وہ میرا رب ہے جو قرآن میں کہتا ہے یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے اور یہ آسمان بھی میں نے بنایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اس قرآن سے دوری بھی حیرت کی بات ہے۔ جب تک قرآن کے لوگ ساتھ تھے تو اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ، بچے بگڑ گئے، لڑکی بگڑ گئی، لڑکا بگڑ گیا، یہ نہ کہو پہلے اماں بگڑی ہوئی تھیں اس کے بعد بیٹی بگڑی ہے، پہلے ابا بگڑے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے بیٹا بگڑا ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ایک طرفہ بات آپ کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جو باپ چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ بیٹا کبھی کبھی کھل کے گناہ کرتا ہے، اور جو بیٹا چھپ کے عبادت کرتا ہے بیٹے کو، جو باپ چھپ کے عبادت کرتا ہے اللہ اس کے بیٹے کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی نہیں جانتا تھا نقی علی خان کو، مگر اس کی عبادت اتنی بڑی تھی کہ باپ نقی علی خان کو اتنے لوگ نہیں جانتے تھے، مگر اس کے بیٹی کی برکت سے آج پوری دنیا اس کو بھی جان رہی ہے، اس کے بیٹے کو بھی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بچوں کو آگے اور یاد رکھنا کتنا بھی انگریزی پڑھا لو، اب انگریزی کے مخالف سے انگریزی پڑھا رہا ہوں، میں بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو پہلے قرآن کے حفظ حافظ میں رکھا، اور پہلا جب اس نے سپارہ حفظ کیا تو میں نے اتنا سیلیبریشن کیا، اتنی خوشی منائی کہ جتنا آدمی ایک جو ہے قرآن ختم ہونے پہ کرتا ہے حفظ پورا مکمل۔ کسی نے کہا کیوں؟ میں کہنے لگا یار اگر میں مر جاؤں تو کم سے کم میرا بیٹا کچھ آیات تو میری قبر پہ پڑھ دے گا یار۔ سبحان اللہ۔ ایس ڈی ایم صاحب کے باپ کا جنازہ تھا تو انہوں نے رومال نیچے بچھایا، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سجدہ کہاں کروں گا؟ اب میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں سنیے، چندی گڑھ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا اور وہ پولیس نے خفیہ ویڈیو بنایا تھا دوسرے گھر سے زوم کیمرہ لگا کے۔ شکایت یہ تھی کہ میاں بی بی اپنی ساس کو مارتی ہے اور یہ اپنی ماں کو، دونوں مل کے مارتے ہیں۔ 80 سال کی بوڑھی، اب جب اس کا کیمرہ لگایا خفیہ تو پتہ لگا ہاں مارتے ہیں، بری طرح سے اپنی ماں کو مارتا ہے۔ وہ لیکچرار تھا کالج کا، اس کی بیوی پروفیسر تھی کالج کی۔ اب آپ مجھے بتاؤ جو مار رہے ہیں لاتوں سے گھوسوں سے 80 سال کی ماں کو، آپ یہ کہہ سکتے ہو وہ جاہل ہے، پڑھے لکھے نہیں، ان کو آتا نہیں؟ وہ تو فزکس بھی جانتے ہیں، کیمسٹری بھی پڑھاتے ہیں، بایولوجی بھی پڑھاتے ہیں، وہ تو سائنس بھی پڑھاتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی پڑھاتے ہیں، مگر دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس واقعے سے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں فزکس اور کیمسٹری تو پڑھاتی ہیں، مگر ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا مدرسہ پڑھاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ۔ اسی وجہ سے کوئی بھی مولانا علامہ حافظ قاری اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوتا۔ گستاخ امام غزالی کہتے ہیں کہ جانور کو جتنا زندگی کے لیے علم چاہیے وہ پڑھا پڑھایا پیدا ہوتا ہے، ماں کو پہچان لیتا ہے 5 منٹ کے بعد بکری کا بچہ بھینس کا، مگر انسان کو نہیں پہچانتا۔ کوڑا کاغذ ہے، جیسا دیکھے گا ویسا ہی بولے گا۔ ابا اگر بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے گا، گالی بکتے ہوئے، تو وہ بھی اپنی بیوی کو گالی بکے گا، اور اس کی بیوی جب اس سے کہے گی تو اپنے باپ کی طرح ہی بدتمیز ہے تو اس کو برا لگ جائے گا، حالانکہ بات ٹھیک ہے۔
کچھ لوگ اسی وجہ سے اپنی بیوی کو مارتے ہیں کہ ان کے ابا بھی مارتے ہیں. نہیں مذاق کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھانا اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس خلاف کر رہے ہو، مار رہے ہو. اور توجہ کرو میری طرف، آج تک حافظ قرآن میں نے کوئی نہیں سنا. میں نے سنا اس کے اندر اور کمیاں، مگر کبھی نہیں دیکھا کہ وہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کا استاد. کوئی عالم اور مدرسہ اتنا اہمیت کا حامل ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں کہ مدرسے میں رہے خانقاہ میں نہیں رہے، ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، مگر میری اپنی سوچ یہ ہے کہ دین تین جگہ سے چلتا ہے، مدرسہ، مسجد، خانقاہ. مگر یہ مدرسہ وہ ہے جو مسجد کو امام بھی دیتا ہے اور ایک پڑھا لکھا پیر بھی یہی مدرسہ اپنے جو ہے وہ معاشرے کو دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. اچھا میری بات غلط تو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اچھا امام کہاں سے ملے گا اور ایک اچھا پیر کہاں سے ملے گا؟ اگر پیر صاحب مدرسے نہ جائیں تو خانقاہ کو کھا جائے، تمام لوگوں کو برباد کر دے، ان کا ایمان برباد کر دے. سمجھو ہے کہ نہیں؟ اور امام صاحب مدرسے نہ جائیں تو کیا پتا کیسے قرآن پڑھا دے رمضان میں. تو مدرسہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے غیر مسلموں کے نشانے پر رہا مدرسہ، اسی پر غیر حملہ کرتا ہے. جو چیز سب سے مضبوط ہوتی ہے تو خدا کی قسم مدرسوں پہ حملے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ غیر مسلم اسلام مٹانے سے پہلے ان علماء کو مٹانا چاہتے ہیں. مگر علماء بھی کہہ رہے ہیں آؤ جتنا دم لگانا ہو لگا لو، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، چشم دستار بندی علماء اہل سنت زندہ باد. کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مولانا اپنے بچوں کو انگلش ضرور پڑھانا. میں بالکل کہہ رہا ہوں اصلی تعلیم بہت ضروری، بے حد ضروری، مگر پہلے مسلمان بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ جا کر کے معاذ اللہ کسی جو ہے وہ بت کے آگے اپنا ہاتھ جوڑ لے، اس کا ایمان ہی گیا. بچیوں کو ناچنا سکھایا جا رہا ہے کانوینٹ اسکولوں میں، ہمارے گھروں کی بچیاں ناچ رہی ہیں، ناچتی نہیں ناچتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں. یہ بتاؤ ناچ سے اور تعلیم سے کوئی مطلب ہے؟ مگر تم ادھر ہی لے کے جانا چاہتے ہو. میری طرف دیکھو بھائی، آج تک کوئی بچہ، امام غزالی کہتے ہیں اپنے بچے کو گود میں لینا، توجہ کرنا، اپنے بچے کو گود میں لینا. اچھا گود میں لینے کے بعد جب وہ بولنا شروع ہونا تو اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. اچھا وہ بولنا ابھی سیکھا ہے، زیادہ جانتا نہیں، مگر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اب بچہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اب ذرا غور کرو، باپ کہہ رہا ہے ابا 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 ابا. اچھا ذرا غور کرو، باپ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کہہ دے، مگر بچہ کہہ رہا ہے ابا. یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے بچہ، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، سبحان اللہ تو بولو، سبحان اللہ. بڑے پیر دستگیر، شہنشاہ بغداد. یہ بچوں کو یہ بتاؤ، بچوں کو یہ چوری کرنا کون سکھاتا ہے، جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ امی ابا. جیسے بچہ چھوٹا سا گھر میں بیٹھا ہے، ٹھیک، اب اس سے کچھ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے بھائی، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ کانچ کا سامان، کچھ قیمتی کی تحفہ ٹوٹ گیا. اچھا جب ٹوٹا تو ایک دم ابا ابا ہے، کس نے توڑا؟ اچھا وہ جھوٹ بولنا جانتا نہیں تھا، اللہ نے بالکل بہترین فطرت بنائی تھی اس کی وقت، بالکل اس نے سچ بولا، مجھ سے ٹوٹا ہے. امی نے پسند مارا، باپ نے کہا میری اتنا مہنگا تحفہ توڑ دیا. اگلی بار اس سے ٹوٹا تو اس کے دکان ہو گئے. اگلی بار کچھ ٹوٹا تو امی ابا آ کے بولے کس نے توڑا؟ تو پہلے اس نے سوچا پچھلے سال والا چپت جو مارا تھا
کہنے لگا میں نے نہیں توڑا، کہ تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے. کہنے لگا کہ پرندہ آ گیا ہوگا، یہ ونڈو کھلی کھڑکی، کوئی یہاں سے پرندہ آ گیا، اس نے گرا دیا ہوگا. اسے پتا ہے اگر سچ بولا تو یہ میرا باپ مجھے مارے گا. یہ بتاؤ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ پہلی مرتبہ کس نے سکھایا؟ ماں یہ کہہ دیتی تو سچ تو بولا میرے بیٹے، کم سے کم کوئی بات نہیں. کیونکہ مولا علی فرماتے 7 سال تک اپنے بچوں کو ٹوکو، برائی سے روکو، اور جس چیز سے ٹوکو گے وہی ان کی عادت بن جائے گی. جس چیز کو تم اس میں حوصلہ افزائی کرو گے وہی اس کی عادت اچھی بن جائے گی. اب ذرا غور کرو، اب آپ نے اس کو ٹوکا، مارا، اور جب مارا تو وہ جھوٹ بول کے بولا میں نے نہیں توڑا. اگر ماں بچے کو بچپن میں مارے اور وہ اس سے جھوٹ بلوائے تو وہ جھوٹا بن جاتا ہے. اور اگر بچپن میں ماں کہہ دے میرے لال چاہے حالات کچھ بھی ہو جھوٹ مت بولنا، تو بچہ جب سفر کرتا ہے اور جب ڈاکو سے روکتے ہیں پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے تو وہ کہتا ہے 40 اشرفیاں ہیں. وہ جب نکالتا ہے تو ڈاکو کہتا ہے سچ کیوں بولا؟ تو چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا. وہ بچہ بولا میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ ڈاکو آگے بڑھ کے بولا او شیخ عبد القادر، جب تو اتنا سچا ہے تو ہمارے نبی کتنے سچے ہوں گے. ایسا کر مجھے بھی توبہ کرا، آج کے بعد میں نے بھی ڈاکہ نہیں کرا. بے شک سبحان اللہ. بالکل بالکل پڑھیں گے، بالکل نہیں پھر تو بات نہیں کریں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا تو دیکھو، اب دیکھو میری طرف غور کرنا. آپ ادھر دیکھو، امی کو دیکھ رہا ہے بچہ، ادھر دیکھو سیدہ ام سلمہ حضور کی بیوی، ہم سب کی ماں، وہ کہتی ہے مدینے میں نے اور عورتوں کو بھی دیکھا کہ اور عورتیں اپنے بچوں کو لوری سناتی ہیں، مگر میرے نبی کی بیٹی نے کبھی لوری نہیں سنائی. سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کو قرآن سناتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. غوث العظم ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ ایک مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے. امام شافعی ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے. اس کا مطلب قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. امام احمد بن حنبل نے اللہ کا خواب میں دیکھا، پوچھا میرے رب تجھ تک پہنچنے کا بہترین راستہ تجھے راضی کرنے کا، اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت. قرآن کی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے مرد یا عورت رات کے وقت میں تو فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور آسمان سے لے کے زمین تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. اب بچہ بتاؤ جس گھر میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا ہو، یہ بتاؤ جس میں رات کو قرآن ماں پڑھ رہی ہو باپ پڑھ رہا ہو، اس گھر کی برکتیں کبھی ختم ہوں گی؟ اور جس میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات سنو، اگر بہنیں قرآن پڑھتی تھی تو بھائیوں پہ فرق پڑتا تھا، مائیں قرآن پڑھتی تھی تو بچوں پہ فرق پڑتا تھا، بیٹیاں قرآن پڑھتی تھی تو باپ پہ فرق پڑتا تھا، بیوی قرآن پڑھتی تھی تو اس کے شوہر پر قرآن فرق پڑتا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا بھی قرآن پڑھنا ضروری، مردوں کا بھی قرآن پڑھنا لازم ہے اور ضروری ہے. آپ بڑے دھیان سے میری طرف سنو، تو زیادہ دیر میں نے آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنی. یہ مجھے بولتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، آپ کہو تو آدھا گھنٹہ اور بول دوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے اس پروگرام کے لیے بمبئی سے آیا ہوں اور بمبئی واپس آیا ہوں، دلی سے گاڑی لے کر. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو نہیں دیتے. سارے تو ہوتے ہیں بدتمیز بدبخت، کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان تو نہیں دیتے، مگر یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان کے تقاضے کو نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں. ایسے تو آج تک رقم ہی نہیں بنی جو ایک عاشق رسول کو خرید سکے. کیا بات ہے. قرآن اگر پڑھنے والا ہو ادھر دیکھو ذرا غور کرو، حضرت عمر ہے،
ठीक है, हाथ में तलवार लेकर के चले हैं। एक दिन पहले ऑफर किया था अबू जहल ने, कौन है जो अल्लाह के रसूल का नाम लेके बोला उनको खत्म कर दे, तुम में कोई ऐसा जवान नहीं है। हजरत उमर उठे और उठने के बाद आप तलवार लेकर के हुजूर की तरफ को जा रहे हैं। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा इस्लाम खत्म करने जा रहा हूँ। उसने कहा इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। इसका मतलब क्या है? समझे बात को नहीं? जो भी इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसी के घर में घुस जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, इस्लाम खत्म करने जा रहे हैं उमर, और उनकी बहन फातिमा मुसलमान हो चुकी है। किसी ने कहा कि कहां जा रहे हो? तेरे तो घर में उमर इस्लाम चला गया। उसे क्या हुआ कि तेरी बहन मुसलमान हो गई, बहन तेरा शहीद मुसलमान हो गया, बहनों ही तेरा। दरवाजे पे जाके अब जलाल में रुख मोड़ लिया, गुस्सा और बढ़ गया जितना था। और जब दरवाजे पे गए तो कुरान की तिलावत की आवाज आ गई। उमर ने जब आवाज दी, दरवाजे पे अंदर जो कुरान पढ़ रहे थे उन्होंने कुरान छुपा के रखा, बाहर निकल के आए बहनोई। कहने लगे क्या कर रहे थे तुम लोग? कहा हम कुरान पढ़ रहे थे। क्या तुम इस मुसलमान हो चुके हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सुना था बहनोई के मुंह पे बहुत जबनाटेदार मुक्का मारा। मुक्का मारना था उमर का घूसा, बहनोई चारों खानों चित गिरे। उसके बाद मुंह पे बैठ के एक घूसा, दो घूसे, तीन घूसे, पे दर पे एक घूसा, दो घूसे, तीन घूसे मारते रहे, मुंह फटता रहा। बहनोई हाथ करता रहा, उमर जितना मारना हो मार ले, मगर हम अपने इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। बहन ने जब देखा ये जान से मारी देगा, आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? मुझे बेवा करके मानेगा क्या? तो बहनोई को छोड़ के फिर जोर से जन्नाटेदार हाथ अपनी बहन के मारा। लगना था हाथ उमर का भारी, मुंह से खून के जो कतरे गिरने लगे। दूसरा हाथ मारा, बहन को मारते 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 लुटा दिया। गिरती थी, उठती थी, फिर मारते थे, यहां तक के पूरा मुंह खून से भर गया और खून की तय करने लगी उल्टियां। तो कह लगे बोल इस्लाम को छोड़ेगी। तो जब वो गिर गई थक के, तो इन्होंने कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी। तो वो मियां शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली ओ सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे होशियार, बस लगे आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी। उमर बोले ये तुझे इतना जुर्रत किसने दे दी? तू तो मेरे सामने खड़ी तक नहीं होती थी। कह लगे इस्लाम ने दी है, कुरान ने दी है। कह लगे मैं भी कुरान पढ़ना चाहता हूं। तू अभी नापाक है, पाक होगा। जब तू पाक होगा तब कुरान तुझे तेरे पास लाया जाएगा। तो ठीक है, बहन गई, पानी लेके हाथों पे डाल रही है, मगर वो बहन लो अल्लाह से लगी हुई है। अपनी जिंदगी में याद रखना, अपना रब से दिल लगाना। जब कोई परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, इधर उधर न जाना। जिसके सामने भी रोगे, अपने भी नैन खोगे। कोई आंसुओं का कदरदान नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं आंसुओं का बेहतरीन कदरदान हूँ, मैं बेहतरीन कदरदान हूँ आंसुओं का। वो बेहतरीन रो के बोली, मुंह से खून के लथड़े गिर रहे हैं नीचे को और मुंह फटा पड़ा है और मियां आंखों से आंसू, मगर रो के बोली मालिक देख मुझे कितना बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने और कैसे पिटी हूं मैं। तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मालिक मेरे रब, मैं इसके हाथ धो रही हूँ। हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम है मेरे मालिक। मेरे भाई उमर का दिल धो दे। इससे पहले भी मेरे नबी की ने दुआ कर चुके थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, मेरे नबी दुआ कर चुके थे। बहन जो है ना जब रोई तो उमर ने जब कुरान सुना ना, तो कुरान सुनते सुनते दिल का सारा मैल धुलने लगा, धुलता गया। हाय कुरान, हाय अल्लाह की किताब, आज एक मियाँ का दिया हुआ ताबीज कितने खुशबू के मोम जामों की कितने रास्तों से गुजरता है, मगर तुझे कोई उठा के सीने से अब नहीं लगाता। तुझे पहले तब तुझे सीने से लगाया था तो जमाने ने हमें सीने से लगाया था, मगर तुझे अब कोई सीने से नहीं लगाता। हाय अल्लाह का कुरान जो घरों में ताक पे रखा है, उसके ऊपर धूल जम गई है, किसी को बिल्कुल तौफीक नहीं औरत को कि उस कुरान को उठाए। हाय
3 घंटे मोबाइलों पे देखने का वक्त है मेरी बहन मेरी बेटियों के पास, गीबतें करने चुगलियों करने मोबाइलों पे घंटों घंटों इधर उधर की बातें करने का वक्त है, मगर कुरान खोलने का वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, कैसे बच्चों के अंदर दीन उतरेगा जो अल्लाह के कुरान का एहतराम खत्म हो गया। यही वो कुरान है जिसने दिलों को बदला था। उमर की बहन कुरान पढ़ती जा रही है, उमर की आंखों से आंसू जारी होते चले जा रहे हैं। उमर बोला चल मेरी बहन मुस्तफा के पास ले चल, नबी के पास ले चल, हाथ में तलवार है। उमर जब नबी की तरफ को चले, हजरत अमीर हमजा को खबर हुई उमर आ रहा है, हाथ में तलवार है। कहने लगे अगर ठीक नियत से आता है तो वेलकम, और अगर नहीं आएगा तो फिर उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। उमर आए हैं, जब उमर आए, उमर आने लगे, मेरे नबी ने फरमाया हट जाओ, आने दो मेरे उमर को। उमर को से मेरे नबी आगे बढ़े, हाथ में तलवार है उमर के। नबी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा बोल कब तक इस्लाम नहीं लेके आएगा। नीचे बैठ के बोला नबी जो तेरे ऊपर नाजिल हुआ है कुरान, उसने दिल तो पहले ही धो दिया, अब कलमा पढ़ा के मुसलमान भी करे। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तो मियाँ के पास गई, उन्होंने कहा वो दादी को मजाक नहीं, नंबर की दिल्ली नबी के इस जो पॉलिटिशियन नहीं बचा सकता, तुझे पहले भी सजदे में बचाया था, तुझे अब भी सजदे ही बचाया। तेरी मस्जिदें तुझको आवाज दे रही है नौजवान, क्या बात थी। जो बहन ने कुरान पढ़ा तो उमर फारूक आजम बन गया। जब फातिमा बिन्ते खत्ताब कुरान पढ़े तो उमर फारूक आजम बन जाए, और जब फातिमा बिन्ते मोहम्मद कुरान पढ़े तो बेटा हुसैन शहीद आजम बन जाए। अब तो कुरान कोई पढ़ता नहीं, कुरान से मोहब्बत नहीं। पहले हम सुनते थे, आज मेरी खुशी थी तो मेरी अम्मी कुरान पढ़ी, उनको देखा, अल्लाह का शुक्र कि वो दिन में कितने सिपारे बजाने पड़ देती। हर आदमी को जितना भी दीन में लाए अपने माँ बाप से। बच्चे 5 नंबर से 4-5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए तो मास्टर साहब ने कहा हम आपको पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट वाले मदरसे वाले बोले हम पढ़ाएंगे, मतलब स्कूल वाले पैसे नहीं थे उनके पास, कमजोर बच्चे थे, मगर नंबर अच्छे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो गरीबों के बच्चों में माल नहीं होता, मगर अल्लाह अकलें ज्यादा देता है मालदारों के बच्चों से। तो सही बात है या गलत? वो बच्चे बोले क्या पढ़ोगे, क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं जाना चाहता हूँ फौज में, एक बोला डॉक्टर, एक ने इंजीनियर, एक बच्चा था 100-150 साल से पहले, तुम क्या बनना चाहते हो? वो बच्चा कुछ नहीं बोला, सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी उसकी सूरत थी। वो बचाना बेटे, उन सारे बच्चों में सबसे खूबसूरत, क्या बेटे क्या बनना चाहता है? नहीं बोला, रोने लगा। मास्टर बोला तू गरीब है मुझे पता है, अगर तू अपना ख्वाब बेझिझक बता, हम तुझे बनाएंगे। तो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने करीब से जाके माथे का बोसा लिया, आंसुओं को पोंछ के कहा क्यों सिहाबी तुझे पता है कौन? नहीं मेरी माँ मुझे बताती है कि अबू बकर हुजूर के सिहाबी थे, और वो मेरे नबी को कांधे पे बिठा के गारे सौर पे लेके चले थे कि गहरे बदन के इंसान। वो अबू बकर की बात बताती है कि बिलाल के सीने पे कैसे पत्थर रखे गए थे। मास्टर साहब मेरी माँ एक बात और कहती है कि सिहाबी से हुजूर बड़ा प्यार करते हैं, तो मुझे सिहाबी बना दो ताकि हुजूर मुझसे भी प्यार करने लगे। तो बच्चे ने अपनी माँ बच्चे ने मास्टर की तरफ देखा तो मास्टर ने उसको सीने से लगा दिया, बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनने वाला, मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। जब वही बच्चा बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। लोहो कलम, लोहो कलम। अच्छा पहले कुरान पढ़े जाते थे तो घरों में ऐसे होता था, माहौल होता था, मुल्लानिया इतना अच्छा कुरान पढ़ा,
ایک ملانی کی لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی تو پڑوسن غیر مسلم تھی، تو اس کی سہیلن بن گئی، تو وہ بولی تو تیری امی تجھے کیا پڑھاتی ہو؟ تو کھیلنے آتی تھی تو قرآن پڑھاتی ہے، تو مجھے ہی پڑھا دیں گے۔ تو میری امی سے پوچھ رہی اب مجھے قرآن پڑھا دو گی؟ بولے اگر تو اپنے گھر نہ بتائے تو کرو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ اللہ کا کرم دیکھو وہ غیر مسلم لڑکی پورا قرآن پڑھا۔ تو وہ بولی اس کی بیٹی میں قرآن کا حفظ کروں گی، تو وہ بولی میں بھی کروں گی۔ اس نے قرآن کا حافظ کیا، الحمدللہ سچی مسلمان بھی بن گئی، مگر اپنے گھر کسی کو نہیں بتایا۔ 15-16 سال کی عمر میں دیکھتا ہوا روتی بھی آئی اپنی ملانی کے پاس، کہنے لگی او میری آقا تم مجھے قرآن پڑھا دیا، میں دل سے مسلمان ہوں، مگر میری شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے اور کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا، بڑی سخت نفرت کرتا ہے اسلام سے، قرآن سے، اب میں کیا کروں؟ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے میرے ایمان کا کیا ہوگا، میرے قرآن کا۔ تو اس کی ملانی بولی جس قرآن سے تو محبت کرتی ہے یہی قرآن دنیا آخرت میں تیرا مددگار ہے، یہی قرآن مدد کرے، یہی قرآن۔ اس نے ملانی نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا، چھپا کے جا اپنے گھر جا، تو پڑھنے لگی، شادی ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا، دوسرا بچہ، شوہر چلا جائے کام پہ یہ پڑھے قرآن۔ شوہر جب اکیلا ہو گھر میں، یہ اکیلی ہو تو پڑھے قرآن، دروازہ بند کر لے اور پڑھے قرآن۔ لوگوں کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے مگر عند اللہ مومنہ ہے۔ چھپا چھپا کے قرآن پڑھ رہی، بچوں کو دیکھ کے روتی تھی، کہتی تھی مالک میرے بچوں کو جہنم سے، میرے شوہر کو جہنم سے بچا، کوئی میرے مالک کوئی کرم فرما، کوئی ایسا راستہ نکال میرے رب جو میرا آدمی بھی مسلمان ہو جائے۔ اس کا اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آدمی کو ایک دن بیماری ہوئی، چیک اپ کرا کے آ کے پھوٹ پھوٹ کے لگا، بی بولی کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے تیرے جیسی خوبصورت اطاعت فرما بردار بیوی جس نے میری تو خدمت کی، تو بھی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ مجھ کو کینسر ہے اور ڈاکٹر نے کہا آخری درجہ ہے کینسر کا، اب میں کچھ ہی مہینے کا مہمان ہوں، مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا نا تو وہ اندر جا کے باہر آئی، کہنے لگی ایک بات بتاؤں کا کیا؟ کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری بات مان لو گے؟ میرے پاس اس بیماری کا علاج ہے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، اس نے کہا تیرے پاس علاج ہے؟ دنیا میں کہیں علاج نہیں، تیرے پاس کہاں سے علاج ہے؟ کہ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری ایک بات مان لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہ اندر گئی، اس لیے پتا تھا، اس کو خبر تھا کہ اس کی ملانی نے بتایا تھا کہ جب کسی کو دم کر کے کچھ پلانا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ دینا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا ہے نا اس نے، تو پڑھتے پڑھتے جب یہ رحمان و رحیم پر پہنچتی ہے، جب مالک یوم الدین پر پہنچتی ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتی ہے تو یہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے مالک میرا امتحان ہے، میرے رب اس میں شفا پیدا کر دے، او میرے کریم اپنا کرم کر دے۔ ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی کہ روتے 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 اس نے جو ہے نا وہ اس کو بروز پیش کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 3 مہینے اس نے سورہ فاتحہ کا پانی دم کڑاوا پلایا۔ 3 مہینے کے بعد چیک اپ کرا کے گھر میں آیا تو مسکراتے ہوئے بولا بیگم یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے مجھے پلایا ہے اور کیا پڑھ کے؟ کہ مجھے پہلے بتا بات کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تیرا جسم تو بالکل نیا ہو گیا، یہ بتا کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ اس نے کہا جس قرآن سے نفرت کرتا ہے وہی قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اسی قرآن والے رب نے تجھے شفا دی ہے۔ بولا جب میں اس سے نفرت کرتا تھا تب تو اس نے شفا دی، اور اگر میں اس سے محبت کر لوں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا دے اور مسلمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسجد اعلی حضرت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو بھائی، دیکھو میری طرف دیکھو، ایک بات یاد رکھو، مگر چکردے کی بات ہنسنا بڑا مگر رونا صحابہ اکرام کا قرآن بھی کرنے والے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہی بندے اللہ کے ڈرتے ہیں جنہیں علم ہے، اور جو علم بھی رکھتا ہو اور پھر نہ ہو تو پڑھا لکھا ہے مگر عالم
یہ اشرف علی خان بھی پڑھا لکھا ہے، عالم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عالم ہے. میری طرف توجہ ہے، میری طرف نہیں اور کر رہے ہو آپ؟ یہ ہنسنے والا مزاج ہے. ماؤں نے بڑا بدلا ہے لوگ. سبحان خدا کی قسم، کسی قاری کا قرآن اتنا اثر نہیں کرتا جتنا بچپن میں ماں کا قرآن اثر کرتا ہے. اگر یہ مزاج بنا لے میری بہنیں، میری بیٹی، یہ پھندے ختم نہیں ہو جائیں گے. میاں کے پاس جانا، بڑا بڑا قابل میاں بیٹھا، اتنا قابل ہے کہ یہی بتا دے گا کہ میاں نہ آتے تو تم ایسے ٹرائی کر لینا میاں کے پاس جا کے، ایسے ہی جو لوگ بیٹھے رہیں. میں ایک بار خراب میاں کی بات کر رہا تھا، میں نے در جنت سے رضوا کو وہ آگے بھی میں کہ لگا یار یہ میں نے تو نہیں کہا. بیٹھے نہیں بیٹھے ٹھیکیدار بھی تمہاری ٹھیکیدار تمہارے اوپر بھی کتنا کر رہا ہے جو تم اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو. تمہارے اوپر تو اس سے بھی کرنا لگ رہا ہے. شرم نہیں آتی تم کو داڑھی واڑی رکھا کے جھوٹ بولتے ہو؟ ارے تم آ گئے ٹائم پر. عورت سے کہہ رہے کسی بھی صورت میں تمہارا تعبیر ہے کیا میرا اپنی مٹھی ہے، وہ مٹھی سے نکلنے کام کر رہی ہے اور اس سے کہہ رہی میاں. وہ کہہ رہا 2000 روپے لگیں گے مٹھی میں. حالانکہ اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں، مگر اس کو بھی پیسہ کمانا تو یہ دے رہا ہے. اب وہ دے بھی رہی، وہ کما کے قرض میں کہیں سے بھی لا رہی بیچاری، مگر اسے دے رہی. مگر میرے نبی فرمایا، میرے حضور فرمایا بہترین عورت ہے جب شام کو اس کا آدمی گھر کو لوٹے، اس پہ نظر پڑے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اس کی تھکن دور ہو جائے. وہ بہترین عورت. جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کرے، استقبال کرے، دروازہ کرے. شوہر کے لیے وہی پرانے کپڑے بغیر دھلا منہ. اور جب کہیں شادی آدی میں جا رہی ہے تو بالکل ایکسٹرا قسم سے معاذ اللہ لالی پاؤڈر. شرم آتی ہے ان عورتوں کو دیکھ کر کے. کن کی نیتیں کیا ہے؟ بدبخت جسے دیکھنا ہے وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، اسے تو دکھایا نہیں. اس کے لیے تو جب بھی آیا وہی بغیر دھلا منہ. تو چاہتی کیا ہے؟ کس سے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ عورت اگر اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے تو یہ ثواب ہے، صدقہ ہے، مگر وہ اپنے دوسروں کے لیے پردہ کرے. اچھا یہ بتاؤ، عورت کے لیے اس وجہ سے میک اپ رکھا گیا تھا کہ اپنے آپ چہرے کو خوبصورت بنائے تاکہ اس کا مرد بہکے نہیں، اپنی عورت سے اس کی دلچسپی بنی رہے، محبت بنی رہے. میاں بیوی میں جو جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے. اب جو کوئی بھی ہو، چاہے ادھر والا ہو یا ادھر والا، جو جھگڑا کرائے اس پہ لعنت. کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی جب جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے بگڑنے کے امکان اور بیوی کو شوہر اور دل ہو گیا اس کا کچھ. حضور نے فرمایا اللہ کی نظر میں وہ عورت سب سے بہترین ہے. کون؟ اللہ کی بارگاہ میں کون بہترین ہوتے ہیں؟ اس پہ نظر پڑے. ایک حدیث اور سناتا ہوں، بات کو ختم کر. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نے؟ اب بتاؤ تھوڑی دیر اور سنا دوں بھائی. آپ کی محبت آپ مت. میں نے ایسا کچھ نہیں میرے سے. بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت جو ہے جس کو مرد کی نظر خوش ہو جائے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا آدمی گھر پہ نہ ہو اور کوئی اسے بلانے کے لیے آئے. اگر توجہ کرنا برا نہ ماننا. ملے پیر اگر بے پردہ عورتوں سے ملے تو اس کی بیٹھ جائے، اور امام صاحب ملے تو ان کے پیچھے نماز جائے. امام صاحبوں کو لوگوں نے گھروں میں کیوں؟ یہ امام صاحب اپنی بہن بہن کیوں بناتے ہیں؟ ان کی اپنی بہنیں نہیں ہیں. کیوں گھر میں گھسائے جاتے ہیں؟ بھائی امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں. کون قرآن پڑھ رہی ہے؟ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ، جس کی طہارت قرآن نے بیان کی. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. صدیق کی بیٹی صدیقہ، سچے کی بیٹی سچی. عائشہ صدیقہ وہ ہے جسے جدھر سے دیکھو لاجواب. قرآن پڑھ رہی ہے،
توجہ کرنا، شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جب آدمی کے بغیر، فقہا نے لکھا آدمی کے بغیر غیر موجودگی میں کوئی مرد آئے اور پوچھے تمہارا آدمی ہے، تو یہ نہ کہے بیٹھیے تشریف رکھیے کہاں سے آئے، بلکہ آواز بدلے، سخت لہجہ کر لے اور کہے مجھے نہیں پتا کب آئیں گے، کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، کچھ نہیں پتا کب آئیں گے، مردانہ لہجہ بنائے تاکہ مرد آدمی کو برا لگے۔ اچھا عورت پوچھے وہ آیا ہے کوئی، آپ کا شوہر ہے، مجھے نہیں پتا ہے، یہ بتاؤ پھر کبھی آئے گا؟ نہیں آؤں گا بھائی، عورت بڑی خطرناک، وہ کہ آئیے تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے، آئیے تشریف رکھیے، تو بھائی وہ تو ٹھنڈا اور گرم دونوں ہی پیے گا، جب آپ نے اسے کہا تو وہ آپ ہی نے اس کو بلایا نا، شرم نہ آنی چاہیے تمہیں اپنی بہن بیٹی کے سامنے اپنے دوست کو لے کے آ گئے، گھر میں گھرا لیا دوستوں کو، اب سب تو نمک حرام نہیں ہے، نمک حلال نہیں ہے نا، کچھ تو نمک حرام بڑے ہیں۔ پہلے کے ڈاکو ایسے تھے جیسے آج کے زمانے کے ہم جیسے لوگ ہیں۔ ایک رنجیت سنگھ نام کا ڈاکو تھا، اس کی ڈکیتی میں سبھی طرح کی ٹیم تھی، مسلمان غیر مسلم سبھی کو، بڑا ڈاکو تھا۔ ایک دن وہ ایک گاؤں میں گیا اور جا کے بولا بھائی اس گاؤں میں ہمیں ڈکیتی ڈالنی ہے، مگر یہ بتاؤ اس میں کوئی اپنے گاؤں کی لڑکی تو نہیں؟ کہنے لگا بھائی وہ ہری جن کی لڑکی ہے، اس کی لڑکی ہے یہاں پر، ہماری اور کسی کی تو لڑکی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میں اس گاؤں میں ڈکیتی نہیں ڈالوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں لڑکی دی ہے، جہاں جہیز دیا ہے، وہاں مجھے ڈکیتی ڈالتے میں شرما۔ اور آج جہاں بیٹھا معاذ اللہ بے شرم بے غیرت، آپ نے خود ہی تو کیا۔ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے 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 آواز چھن کے مسجد میں جا رہی ہے، حضور نے اٹھایا پتھر اس جگہ پہ لگایا جیسے آواز آ رہی تھی، پھر گئے ارشاد فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ آواز باہر جائے۔ سننے والے صحابہ کرام، جگہ مسجد نبی شریف اور پڑھنے والی امی عائشہ نے، پڑھی جانے والی کتاب قرآن، اور حضور کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کی آواز باہر جائے۔ تو یہ جو موبائلوں پہ بات کروا رہے ہو اپنے بہنوں سے، ان سے غیر مردوں سے، یہ کیا جائز ہے؟ حرام نہیں ہے یہ؟ غیر محرم سے بات کرانا، اپنی بیوی کے پاس لا کے بٹھال دینا، ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے کیسی ہے، بھابھی نے بریانی کیسی بنائی ہے، ہاں تو ساری چیزیں چیک کروا رہا ہے، بھابھی کی بریانی کیسی ہے، شرم نہیں آ رہی تجھے بے غیرت بے شرم؟ ارے کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، تجھے تو شرم آنی چاہیے کہ تیرے نبی نے تجھے سکھایا کیا ہے۔ کوئی بھی مرد ہو، کسی بھی عورت کا پردہ اس کے لیے ضروری ہے۔ میری سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت، ذرا غور کرو، میرے آقا کریم نے پوچھا فاطمہ کل چاند دکھا کہ آپ نے چاند دیکھا کہ نہیں؟ کل کو عید ہے میری بیٹی، چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابا کہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ ابا جس چاند کو غیر مردوں نے دیکھا فاطمہ نے اس چاند کو نہیں دیکھا۔ میرا بریلی کا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں۔ ادھر دیکھو تو حضور کے داماد حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا آپ سے بھیجی۔ اچھا یہ میں نے حدیث 21 رمضان کو مدینہ شریف میں حضور کی گنبد کے نیچے بیٹھے، حدیث کو پڑھے ہوئے تو 2 سال ہو گئے مگر اس کا لطف آج تک دل میں ویسے ہی ملتا ہے۔ تو حضور کا گنبد سامنے اور میں پڑھ رہا ہوں حضور کی حدیث کے حضرت علی اپنے گھر آئے، 15 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھول کے مجھے سلام کر دیا، کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ اس میاں کی، نہ اس میاں کی تعویذ کی، نہ اس کی سننے کی، اس کی کسی کی نہ سنو۔ میری بہنوں جب شوہر آئے مسکرا کے، تو نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے کہ مسکرا کے سلام کر دو، اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا کرو نا تو یہ گانٹ میں باندھ دیا کرو، یہ دنیا کے جہیز اتنے کام نہیں دیں گے جتنا یہ جہیز کام دے گا۔ یہ تم نے واشنگ مشین دے دی، فریج دیا، اور بعد میں جب طلاق ہوئی تو لاؤ سب یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، یہ میرے بھائی یہ سب کام کی چیزیں نہیں، جو جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا ہے وہی دو۔ کیا جہیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ نبی کی بیٹی کے گھر میں جب ان کے داماد آتے ہیں تو حضور کی بیٹی مسکرا کے سلام کر دیتی ہے۔ ذرا غور تو بولو سبحان اللہ۔ جس کی بیوی اس کو سلام کرتی ہو، میرے حساب سے جسے نیک بیوی مل گئی ہے، شریف ہے، نیک ہے، پریشان نہیں کرتی، وہ دنیا کا سب سے مالدار ہے۔ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، دنیا کا سب سے مالدار
इंसान है, ध्यान दो। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी को सलाम, मेरी बीवी ने मुझे सलाम किया, दरवाजा खोला, कहते हैं मैंने कहा भूख लगी है, कहते हैं उन्होंने कहा पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, पानी पीने के बाद कहा मुझे भूख लगी है, कहते वो अंदर चली गई, फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई, मैंने कहा सैयदा खाना लाओ, नहीं आई, मैंने कहा सैयदा खाना लाइए, कहते मैंने कई बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई, तो मैंने जाके देखा कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है। मैं आगे बढ़ के पूछता हूँ आप क्यों रोती है? अल्लाह अकबर, जिसकी नाक हुजूर की तरह, जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जब वो बोले तो नबी की तरह लगे, जब वो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, अल्लाह अकबर, वो उठे तो नबी की तरह लगे, वो बैठे तो नबी की तरह लगे। अम्मा आयशा फरमाती हैं जिसका देखना हुजूर का देखना है वो सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो हुजूर से इतनी मिलती है, चेहरा बिल्कुल भीगा हुआ है। पूछा क्या बात हुई मेरी फातिमा? तो अल्लाह का शुक्र है अब्बा, कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे, एक दिन नबी अपनी बेटी के घर गए, पूछा मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मुसल्ले पर खड़ी है। और क्या बात है बेटी? तो चेहरा पीला हो गया था। कोई बात नहीं अब्बा, अल्लाह का शुक्र है, बता रहे लगी 5 दिन से कुछ और ये पेट से फरमाया मेरे नबी ने, बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए बताओ, दुनिया कुछ होती मेरी बेटी, अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप के पेट से आज 2 पत्थर, मैंने आज 9 दिन से। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा आप रोटी नहीं, आपको खाना ना देना, तो क्यों? जब आप घर से गए थे खाने के घर में कुछ नहीं था, आज भी आए तो कई दिन से आपके बच्चे की भूखे से गए, मैं इस वजह से रो रही हूँ, मेरा शौहर आया और मैं उसको खाना ना खिला पाई, खाना ना खिला पाई। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं, तो कहने लगे, उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मेरा दिल धड़कने लगा हजरत अली, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर सैयदा फातिमा रोने लगी, मैंने कहा अब आप क्यों रोती है? कहने लगी आप चले गए थे मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से। हजरत अली, मैं अपने बच्चों की भूख सुन के खड़ा, बीबी की भूख सुन के भी खड़ा था, मगर हुजूर की सुन के करते नहीं, खुद भूखा सफर से आया था। मैंने कहा भाई काम ले लो कोई मुझसे, तो यहूदी के तरफ बाग में जाके बोला, तो उसने कहा कि एक खजूर को आप मेरी डोल, एक पानी देंगे, एक डोल, एक अजवा खजूर दूंगा, एक डोल पानी, एक अजवा खजूर। कहते मैंने 17 डोल निकाले। अरे जरा गौर करो, किसी का बाप मजदूर हो ना, एक शर्माना नहीं बता लेंगे, बिल्कुल वो शर्माए जिसका बाप हराम का काम करता हो, वो कोई शर्माए जिसका बाप मजदूरी का काम करता हो, वो जो मेहनत से कमाता हो वो क्यों शर्माएगा भाई। हजरत अली कहते हैं 17 साल वो 17 डोल निकाले और मैं खुद भूखा। फरमाते हैं मेरे, मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे भूखे और मेरी बीवी भूखी, मैंने एक भी चखा तक नहीं। 17 खजूर हुजूर की बारगाह में लेके चला गया। और ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि सबके दिल में इतनी मोहब्बत हो, क्योंकि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। अल्लाह हम सबके दिलों में हुजूर की वो मोहब्बत पैदा करे जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा। क्या कहा मेरे इमाम ने? दिल है वो दिल जो तेरी याद से महबूब रहा। है आला हजरत, मैंने आपको बड़ा समझा, अल्लाह का शुक्र है आपके अशार को मैंने बड़ा समझा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अली एक खजूर का नजराना लाया है, कबूल कीजिए। हुजूर ने देखा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, हसन, हुसैन और तेरी बीबी फातिमा भूखे हैं, उनके लिए नहीं लेके आए? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने खजूर ली और फिर दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी। हुजूर मेरे घर गए, खजूर के अंदर से गुठली निकाल के हसन के मुंह में दी। हसन ने जब नाना के हाथ से कई दिन के बाद खजूर खाई तो हसन रो दिए। कहते फिर हुसैन भी रो दिए। मेरे घर में हुजूर की आंखों में भी आंसू आए और अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, मेरी लाडली, तू उसको पसंद नहीं करती कि तू जन्नत की औरतों की सरदारा है, तेरे बच्चे दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी तू इसको पसंद नहीं करती। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती है कि जब हुजूर खजूर खाते थे तो गुठली फेंकते नहीं थे, गुठलियां रख लेते थे। जब हमारे घर में फाका ज्यादा होता था, हुजूर उन्हीं गुठलियों को चूस के जो है ना पानी पी लिया करते थे। अल्लाह अकबर। जब पेट पे पत्थर बंधा, अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोई दुआ करता है तो कैसे दुआ करता है? मगर कभी कभी कांपने लगता हूँ
कहता हूँ या रसूल अल्लाह कैसे कब्र में आपको मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको तो टाइम ही नहीं दिया, मैंने आप पर तो दुरूद ही नहीं पढ़ा, मैंने आपकी तो सुन्नत पे अमल ही नहीं किया, मगर आपने मुझसे कितना प्यार किया। कोई माँ इतना प्यार नहीं कर सकती अपने बच्चे से, आपने जितना प्यार किया कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आपने प्यार किया, कोई बहन अपने भाई से इतना प्यार नहीं करती ना। बताऊं, अम्मी आयशा फरमाती जब पेट से मेरे महबूब के पत्थर बंधे तो दोनों हाथ उठा के दुआ की, क्या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी, पहले की उम्मतें भूखी मरी मगर हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। देखो तो मूसा अलैहि सलाम की उम्मत से कहा गया था बुध के दिन मछली न खाना और दिन खा लेना, बुध के दिन मछली खाई बर्बाद हो गई, मगर ये उम्मत सारे गुनाह कर रही है, घरों में राशन भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने मेराज की शब दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी तहस से न मरे, वो कभी भूखी न मरे। मेरे मुफ्ती आजम बोले खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है। अभी सोचा करो मेरी दुनिया में दो हस्तियां हैं जिनका हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह एक उसका रसूल। बस इसकी तरफ एक कुरान को अपने अंदर नाज़िल आखिरी एक रिवायत सुना के अपनी बात को खत्म कर दो। मेरा भी सफर लंबा है, कभी सफर लंबा है, तो क्या पता करता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मौत ने आज तक किसी नहीं कहा तुम्हें तेरे नहीं। लोग कहते हैं अचानक, कोई अचानक नहीं मरता, पहले से इंसान की मौत पैदा होना उसकी मौत सबसे बड़ा है। इधर देखो, नेक बनना है तो मौत को याद करो, ये हुजूर की हदीस है। मैंने अपने हाथों से कितने को दफन, हालात के शेर है ना, 5 जाते हैं आए गाफिल, वो कौन सी जगह, वो कब्रिस्तान वाला रास्ता नहीं, वो कब्र है, कब्र तो क्या है कब्र। अब देखो एक मुर्दा अंदर जा रहा है, 2 अंदर कब्र के उतरे गए और 2 लोग एक इस तरफ है एक इस तरफ है, 2 ऊपर 2 नीचे और 5वां अंदर। हालत फरमाते हाय गाफिल, तो क्या जगह है जगह, 5 जाते हैं 4 आते हैं, एक को छोड़ के 4 निकल गए, मगर उस चारों में मैं बहुत बार शामिल हुआ हूँ, वो बाहर निकले हैं, मगर मुझसे कई मरतबा मेरे ईमान ने कहा कि तू हमेशा निकलने वाला नहीं होगी, एक दिन इस अंधेरी कब्र में, इस वहशतनाक कब्र में जिसके ऊपर तख्ते लगा के ऊपर से मिट्टी डालेंगे तेरे अजीज, तुझ पे मिट्टी, मैंने कहा मालिक तूने अजीजों से मिट्टी क्यों डलवाई? उसकी रहमतों ने आवाज दी कि बस यही तुम्हारी रिश्तेदारी थी, ये मिट्टी डाल के चले गए तुम्हारे ऊपर, तुमने जिसके लिए अल्लाह को नाराज किया, जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा, ये तो झाड़ के चले गए। हाय इस कब्रिस्तान में खड़े हो जाओ, गांव के लड़का मोटरसाइकिल से निकलेगा, अपने बाप कब्र पे रुक के 2 मिनट फातिहा नहीं पढ़ता, कोई पढ़ता हो तो जरा देख लो, लगाओ अपनी औलादों से दिल, ये बरसात में अपनी छत टपक रही है देख लेते हैं, मगर किसके बाप की कब्र में पानी चला गया कोई बेटा नहीं देखता, किससे मोहब्बत की है तुमने दुनिया वालों। अच्छा और कितने जनाजे ऐसे निकलेंगे जिसके बाद आप तौबा करोगे, बताओ कितने जनाजे आखिर और निकलेंगे तो आप और मैं तौबा करेंगे, कितने मर गए और कितने मरते चले जा रहे हैं, हम सब भी इससे पारी ना होने वाले। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, तौबा कर ले, आज से कर ले, अभी से कर ले, आज कर ले, और इस कुरान अजमत कुरान की महफिल में आकर ये समझ ले कि अपनी जिंदगी को तुझको बदलना है मेरे भाई। आखिरी रिवायत यह है, आखिरी रिवायत यह है कि एक आदमी ने ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला दो, मुस्लिम शरीफ के, और मुझको जला के फेंक देना मेरी रात समंदर में रहा। ठीक है, उसके बच्चों ने ऐसे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उसकी रात को जमा किया और पूछा तूने क्यों जलाया? मैंने अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूँ, तेरे सामने हमने की हिम्मत दी कि किस रूह से मेरा जनाजा इस लायक नहीं था, तो उसे 4 लोग मैं गुनहगार था, तो मालिक मैंने अपने हाथ को जलवा दी, मैं जल जाऊं, मुझे जला देना, मैं अपने रब करीम के सामने हाजिर हूं। उससे हया आती थी
تجھ سے شرم آتی تھی مالک، کیسے تیری سامنے آؤں گا؟ اللہ کی رحمت حدیث میں آئی، وہ نبی فرماتے اللہ نے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں کہ تو بن دیکھ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، بن دیکھ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے۔ او یار میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، جب بھی سنتا ہوں میرا دل اس طرف منڈ لگتا ہے، میری روح بے چین ہونے لگتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد امام احمد کی حدیث ہے کہ جس نے ایک آیت پڑھ کے جس نے ایک آیت دل سے سنی، قیامت کے دن وہی آیت اس کی شفاعت کرے گی، اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ یار ذرا غور تو کریں، توجہ کریں میری طرف میرے بھائی، اپنے رب کے سامنے رویا کریں۔ اللہ فرماتا ہے اتنے آنسو نکال لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ اسی سے، یہ خبریں گواہ ہے سب کوئی نہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہی تو قرآن کیا کہتا ہے، یہی تو کہتا ہے کل نفس یہ موت زندگی کیوں بنائی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ آزمائش کے لیے بنائی۔ تو اس محفل میں کتنے نوجوان ہم لوگ ایسے ہیں کہ حضور کے نام پہ گردن چڑھا سکتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ نیچے ہاتھ کرنے، گردن چڑھا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرانا موت اتنی نہیں۔ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دو گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لو گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں پوری داڑھی رکھنے والے جو آج تک کٹواتے ہوں، آج سے پوری کریں۔ کٹوانا مڑانا ایک ہی برابر ہے، دیکھو ایک مشت ہونی چاہیے داڑھی، باہر کو نکل کے آؤ، باہر کو نکل کے آؤ، داڑھی رکھنے والے باہر کو آ جاؤ، باہر کو آؤ، آپ داڑھی رکھائیں گے ذرا کھول لو، ذرا ادھر آ جاؤ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ آپ کے کہنے پہ لوگ داڑھی کو کیوں کھڑے ہو جاتے؟ میں اگلا بتا دوں، ایسے کوئی راز اپنا کھولتا نہیں، میں کھول رہا ہوں، میں حضور کے مدینے میں جب جاتا ہوں ہاں تو حضور کی بارگاہ میں پہلے تو کہتا ہوں یا رسول اللہ پورے سال جتنی میں نے داڑیاں لگوائی ہیں نا ان سب کا سلام قبول کر لیجیے یا رسول اللہ، اور پھر کہتا ہوں یا رسول اللہ زبان کو ایسے بنا دیجیے کہ لوگ میری بات مان لیا کریں، سب وہی سے لے کے آتے ہیں۔ مجھے خطبہ میں قدر کرتا ہوں، ایک کسی کا مخالف ہوں، اس کا قاتل ہوں، مگر ایک عالم کی سیرت مجھے بڑی اچھی ہے۔ ادھر دیکھو میں بیان کر رہا ہوں، ایک عالم کی سیرت مجھے بہت میرے دل کو بھائی اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں، مجھے میری ان سے مدینے ملاقات ہوئی اور پھر میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا۔ علامہ قمر الزمان خان وہ ایک رات تقریر کرنے کے بعد نا اپنے ایک شاگرد کے پاس گئے، تو وہ شاگرد کہتا ہے میں نے حضرت کو نکال دیا، میں حضرت کہتے ہمارے حضرت آرام بولے آرام نہیں کر رہے تھے، میں نے آواز سنی وہ مصلی پر رو رہے ہیں، مجھے گڑا رہے ہیں۔ کہتے جب وہ صبح ہوئی تو میں نے کہا حضور رات غلام بیٹھا تھا، آواز انہوں نے کیا آئی تھی، اللہ نے بولے ویسے کسی طرح ہی خاص کرتے تو حضور پھر آپ کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ اللہ نے تم نے دیکھ لیا، میں اللہ سے دو چیزیں ہیں، پہلی چیز تو یہ میرے نہیں میں نے تقریر کر دی ہے، تقریر کر دی مگر میرے الفاظ میں اثر پڑا میرے الفاظ، اور دوسری بات یہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو گواہ رہا ایک تو میں یہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں نے تقریر کر کے آج مؤثر حقیقت ہوا کرتا ہے، اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے رب گواہ ہے میں نے تیرے حبیب کی محفل میں کبھی لطیفہ نہیں سنا۔ اے میرے عطا میرے دوستو یہ سب معاملے وہی ہیں جس کا اعلیٰ سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نیک کون ہے؟ آپ کو کرنا ہے جو تنہائی میں نیک ہے وہی نیک ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ کوئی چھٹا عاشق رسول ہے سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے، دیر نہ کرے، کوئی ہے چھٹا؟ داڑھی کٹانا منڈانا ایک ہی برابر ہے، ایک مشت کم نہیں ہونی چاہیے داڑھی۔ کوئی عاشق رسول اور ہو تو ذرا لبیک کہہ دے، ذرا ہے کوئی دیوانہ ادھر کوئی بیٹھا؟ میں کسی سے کہوں گا نہیں، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھا۔ کوئی اور عاشق رسول ہے غریب نواز کی چھٹی کر دے، اس محفل میں آگے پیچھے سے کوئی دائیں بائیں سے
کوئی دیوانہ حضور کا، میرے آقا کا، جو آج سے اپنی زندگی بدلے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ کوئی چھٹا عاشق رسول ہے کوئی؟ چلو ٹھیک ہے، 5 لوگ وعدہ کرو میرے ساتھ، انشاءاللہ آج کے بعد علماء کی موجودگی میں نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، ایسا وعدہ کرتے ہے نا، 5 وقت کی نماز کے ساتھ بس بیٹھ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باقرامت رکھے، خوشیاں دے۔ اچھا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ اچھا یہ ٹھنڈک سمجھے کبھی آپ نہیں، یہ کون سی ٹھنڈک ہے آپ کو بتا؟ عرب میں جب آدمی سفر کرتا ہے نا تو اس صحرا میں نا، ریگستان میں دھول اڑتی ہے، تو یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ اس کی آنکھیں تو ایسی ہوتی ہیں قدرتی طور پہ کہ وہ بند کر لیتا ہے، اس کی آنکھ میں ریت نہیں آتی ہے، مگر جو سوار ہوتا ہے اس کی آنکھ میں ریت بھر جاتی ہے، اور جب وہ پانی سے دھوتا ہے نا ایسے کر کے اپنی اس آنکھ کو، اور جو اس کی آنکھوں میں جب ٹھنڈ پڑتی ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے سوار کی آنکھوں میں پانی سے ٹھنڈ پڑتی ہے ویسے میرے امتی کی نماز سے میری آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں آج اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق اللہ۔